ایک عام آدمی کی عقل دنگ رہ جائے گی جب وہ سنے گا کہ اختلاف رائے کی بنیاد پر 100 دنوں میں 8 لاکھ سے زائد لوگ قتل کر دیے گئے۔ جی ہاں، 1994 میں روانڈا نے ایک ایسا ہی جینوسائیڈ دکھا۔ وہاں دو بڑی قومیں آباد ہیں، ہیوتیز اور تیوتیز۔ ہیوتیز میجارٹی میں ہیں، تیوتیز مائنورٹیز میں ہیں۔ ان دو قوموں کے درمیان اشروں سے ایک اختلاف رائے تھا۔ ہیوتیز میجارٹی میں تھے، تیوتیز کو غدار کہا جاتا تھا۔ مختلف ٹیلی ویژن کے پروگرامز میں، مختلف میڈیا فورمز پہ ان کو غدار کہا جاتا تھا، ان کے خلاف ہیٹ سپیچز کی جاتی تھی۔ اختلاف رائے اس قدر بڑھ گیا کہ ملک میں انارکی پھیل گئی اور لاکھوں لوگ قتل ہو گئے۔ یہ ایک تاریخی لڑائی تھی جس کی وجہ سے اس قدر قتل و غارت ہوئی کہ پورا معاشرہ بری طرح تباہ ہو گیا۔ انارکی اور پولرائزیشن کا یہ عالم تھا کہ وہ ہیوتیز بھی مار دیے گئے جو ماڈریٹ قسم کے تھے، جو یہ چاہتے تھے کہ ملک میں قتل و غارت نہ ہو، ہیوتیز کو نہ مارا جائے۔ ان لوگوں کو غدار کہہ کے مار دیا گیا، ٹارچر کیا گیا یا ان کے گھر جلا دیے گئے۔ معاملات اس قدر بگڑے کیوں؟ 1990 میں جب یہ جھگڑا عام ہو گیا، جب لوگوں میں اختلاف رائے اس قدر شدت اختیار کر گیا تو اس میں پروپیگنڈا آ گیا اور لوگوں میں ایسی رفٹ پیدا ہوئی کہ پورا ملک آگ کی لپیٹ میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے، لیکن میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا اور اس کو لنک کر رہا ہوں پاکستان کے ساتھ۔ آپ سوچیں ذرا، کیا پاکستان میں اختلاف رائے کی بنیاد پر جھگڑے شروع ہو گئے ہیں؟ کیا پاکستان میں اختلاف رائے کی بنیاد پر پارٹیز میں اس قدر رفٹ ہے، ملک میں اس قدر انریسٹ ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کوئی شخص اب کسی دوسرے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا، استدلال نہیں پیش کر سکتا۔ علمی مباحثہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور انتشاری بحث بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں کے درمیان نفرت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں، جہاں بھی چلے جائیں، جس کمپنی کا یا جس مجلس کا آپ حصہ ہوں گے، نہ وہاں سیاست پہ بات کر سکتے ہیں، نہ مذہب پہ دلیل دے سکتے ہیں، نہ آپ اب ملک کے معروضی حالات ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ماحول میں ریزننگ، آرگومنٹیشن اور اس طرح کی چیزیں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اور اس طرح کی چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے اس وقت کی روانڈا گورنمنٹ نے 3 بہت ہی اہم سٹیپس لیے تھے۔ پہلا سٹیپ یہ تھا کہ یونٹی قائم کرنے کے لیے میڈیا ریفارمز کی گئیں۔ ایسی قانون سازی کی گئی کہ ٹی وی پر بیٹھ کر یا میڈیا کے کسی فورم پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا پڑتا تھا کہ اگر کوئی ہیٹ سپیچ یا کوئی ایسا ہیٹ ورڈ نکل گیا تو وہ سزا یافتہ کہلائے گا۔ لوکل لیول پہ چھوٹی چھوٹی کورٹس قائم کی گئیں تاکہ لوگوں کے معاملات ہوئے نہ جائیں، ان کو حل کیا جائے، لوگوں کے مسائل کو ان کے گھر پہ حل کیا جائے تاکہ لوگوں میں غصہ، ناراضگی ختم کی جا سکے۔ اور ایسے ہی سٹیپس کی اس وقت پاکستان میں ضرورت ہے۔ ایسی لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کی جائیں جہاں لوگ پالیسی میکنگ میں شامل ہوں، وہ گورنمنٹ کے شراکت دار ہوں اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر سکیں۔ ملک میں نفرت اور بڑھتی بد امنی کو ختم کرنے کے لیے ایسا سوشل کوہیژن قائم کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی ضرورت ہے کہ نفرتیں کم ہوں اور محبتیں بڑھیں۔ اور ایسی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے ہر عام آدمی کو بھی اور ہر ادارے کو بھی ایک ہو کر، ایک پیج ہو کر چلنا پڑے گا۔